قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں انسان کے پاس ملکانی دو فرشتے آتے ہیں فیجلسانی ہی اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں فیقولان لہو پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے. فیقولو تو وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. فیقولان لہو پھر وہ دونوں سے پوچھتے ہیں ما دینو کا تیرا دین کیا ہے. فیقولو تو وہ کہتا ہے دینی اسلام میرا دین اسلام ہے. فیقولان لہو پھر وہ دونوں سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. قال فیقولو وہ کہا وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہے. فیقولان پھر وہ دونوں کہتے ہیں وما یدریک تجھے کیسے پتہ چلا. فیقولو تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا. فآمنت تو میں تو میں اس پر ایمان لایا. آمنت باللہ جیسے ہم کہتے ہیں تو فآمنت بہ تو میں اس پر ایمان لایا. وصدقت اور میں نے تصدیق کی. رواہ ابو داؤد. قبر میں بندے سے جو سوالات کیے جائیں گے اس حدیث میں ان سوالات کا ذکر ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنا. کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہے اس حدیث میں جو سوالات آئے ہیں وہ سب کے سب تقریباً آپ کہہ لیں کہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہی ہیں. ان کے جوابات بھی جملہ اسمیہ میں ہی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے اور سوال کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس پہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے ٹیکسٹ کو آپ مزید بہتر انداز میں سمجھیں. جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. یہاں ایک بات سمجھ لیں. پہلی بات کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ قلم ہے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے ہاں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم ذیشان ہو آپ کہیں گے نہیں. یعنی یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے. اور ایک سوالات وہ
ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے لیے آپ کو وضاحت کرنی پڑتی ہے، تفصیل سے جواب دینا پڑتا ہے۔ مثلا میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہاں یا نہیں، آپ جواب میں اپنا نام بتائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں یا نہیں، آپ جگہ بتائیں گے جی میں اس جگہ پر رہتا ہوں۔ تو مختصر سوالات دو طرح کے ہیں، ایک سوالات وہ ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، اور دوسرے سوالات وہ ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دیں گے، بلکہ ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ وضاحت سے بات کرنی پڑے گی۔ تو پہلی قسم کے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے عربی زبان میں حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ استفہام آپ کو سوال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حروف استفہام، استفہام کے حروف، استفہام کے جو حروف ہیں وہ دو ہیں، آ اور حل۔ یہ آپ کے حروف استفہام ہے۔ ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ آ یا حل استعمال کریں۔ اور سوال کے لیے آپ کو پتا ہے جو بھی لفظ ہوتا ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ دیکھیں سادہ جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ اب میں اسے سوالیہ بنانا چاہتا ہوں اور سوال بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ قلم ہے، تو اس کے لیے میں جملہ اسم کے شروع میں حمزہ استفہام کہلاتا ہے یہ لگا دوں گا، تو کیا بن جائے گا اھذا قلم، اھذا قلم۔ تو آپ کا جواب اگر ہاں میں ہوگا تو آپ کہیں گے نام، یس، جی ہاں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں اھذا کتاب، تو آپ اس کا جواب دیں گے نہیں، تو نہیں میں جواب کے لیے آپ لا استعمال کریں۔ میں آپ سے پوچھا کہ اھذا کتاب، آپ کہیں گے لا نہیں، ھذا قلم، ٹھیک ہے؟ یعنی لا جو ہے وہ نو کے لیے سمپل آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں پہلے بھی آپ نام پڑھ چکے ہیں بہت سارے، اسے پڑھ کر آئے گا، تو یہ والا نام سمپلی نو کے لیے نہیں، نو، ھذا قلم۔ میں پوچھتا ہوں انت حامد، میں نے پوچھا کیا تم حامد ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں لا نہیں، انا دانش، میں دانش ہوں۔ تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل والی چیز نہیں ہے۔ ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کریں گے، اور حروف استفہام کتنے؟ دو، کون کون سے؟ آ اور حل۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے دونوں استعمال ہوئے، اور اوپن ہے ترکیب، آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آگے جو آپ بڑی بکس پڑھیں گے اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حل کہاں کہاں استعمال ہونا ہے، کہاں کہاں استعمال ہونا ہے۔ فی الحال اس وقت جو ہے آپ سوالیہ بنانے کے لیے جملے کو اور حل دونوں استعمال کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اس میں مزید میرا خیال ہے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ سوالات کی دو قسم ہمارے سامنے آئی ہیں، پہلی قسم جو ہے اس کو ہم نے یہاں پر حل کر دیا۔
اب ہم بات کریں گے ان سوالات کی جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے بلکہ وضاحت کے ساتھ دیں گے. ایسے سوالوں کے لیے ہم حروف استفہام نہیں استعمال کریں گے بلکہ اسماء استفہام استعمال کریں گے. جی اسماء استفہام یعنی یہ جو اب آپ کے سامنے میں الفاظ لکھوں گا یہ اسماء ہیں. وہ جو دو تھے آ اور حل وہ کیا تھے؟ حروف. دیکھو کیا تو یہ فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ حروف استفہام ہے ایک اسماء استفہام ہے. حروف استفہام ان سوالوں کے لیے آتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے. تو اب اسماء استفہام کون کون سے ہیں اور کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو ہم تینوں زبانوں کو ساتھ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے چلیں. عربی زبان میں پہلا اسم جو استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ماں. اب دیکھیں ایک ماں آپ پڑھ چکے ہیں نفی بنانے کے لیے بات سمجھ آ گیا. ایک ماں آپ نے پڑھا تھا انا کے ساتھ جو استعمال ہوا تھا انا ماں کافا. ٹھیک ہو گیا نا. تو میں نے آپ کو اس وقت ہی کہا تھا کہ اب آپ آج سے ماں مختلف قسم کے ماں پڑھنے شروع ہو رہے ہیں تو یہ تیسرا ماں آپ کے سامنے آ گیا. یہ ماں استفہامیہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کیا اور اس کو انگریزی میں آپ کہیں گے وٹ. اب ایک آ گیا تو انشاء اللہ تمام اسماء استفہام اور تمام جملوں کے فارمیٹ آپ کو سمجھ گا. کیا اردو میں پہلے بات کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیا ہے. انگریزی میں آپ کیا کہیں گے؟ What is this? اب دیکھیں دونوں جملوں کا فارمیٹ تھے. اردو میں آپ یہ جو کیا کا لفظ ہے یہ شروع میں نہیں لگا رہے ایسے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کیا یہ ہے. اردو میں ایسے نہیں کہتے. جبکہ انگریزی میں دیکھیں آپ کو جو کوشچن ورڈ ہے وہ شروع میں لگتا ہے. وٹ از دس ایسے ہے نا. دونوں فارمیٹ آپ کے سامنے آ گئے. اب ہم نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو عربی جملے کا جو فارمیٹ ہے وہ انگلش کے جملے کے جیسا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ عربی میں بھی جو کوشچن ورڈ ہے وہ شروع ہے. عربی جملے میں کوشچن ورڈ شروع میں آئے گا. اب دیکھیں ہے کہ تو عربی نہیں ہے کہ بھی نہیں ہے. کوشچن ورڈ شروع میں آئے گا جو کہ ماں ہے. اور یہ کیا عربی آپ کو آتی ہے حاضرہ. تو آپ کا جملہ بن گیا ماں حاضرہ. یہ کیا ہے. ماں حاضرہ یہ کیا ہے. کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا. میں نے آپ پوچھا کہ ماں حاضرہ آپ کیا نام یا آپ کیا نام. آپ جواب دے رہے ہیں حاضرہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں ماں حاضی یہ کیا ہے.
هذه يد. اب دیکھیں مذکر مؤنث نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا. اسم کو آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس اسم کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح سے معلوم ہوں. دیکھ مختلف چیزوں کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھ یا دانش. اب دیکھیں ہم نے چونکہ یا بھی پڑھ لیا کر حرف ندا تو اس لیے پہلی ہوگی ثانی ہوگی. میں دانش پوچھوں گا کہ یا دانش اے دانش ما ذالکا. ذالکا کرسی وہ کرسی. کلیئر ہو گیا؟ فارمیٹ کلیئر ہو گیا؟ ایک بار اور لکھتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلے کی طرف چلے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں تیرا نام کیا ہے. انگریزی صاحب دیکھ لیں. واٹ از یور نیم. یعنی وہ کوشچن والے ڈریس میں شروع میں آ رہا ہے. اردو میں وہ کوشچن ورڈ شروع میں نہیں آ رہا. عربی میں وہ کوشچن ورڈ جو ہے وہ شروع میں ہی آئے گا. ہے کہ عربی نہیں ہے؟ پیچھے بتا تیرا نام. تیرا نام کون سا مرکب ہے؟ مرکب ہے اضافی. تیرا نام. اور تیرا نام کی عربی کیا ہے؟ اسم کا. اسم کا. اسم لفظ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. لہذا جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ مسمو کا. مسمو کا یا اخی. پورے جواب ہے یہ تو میرا مختصر جواب ہو گیا نا. اب جب پورے جملے کی پریکٹس آ جائے آپ کے سامنے. میں نے پوچھا مسمو کا یا اخی, اے میرے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اسمی ارسلان. وہ مسمو کا اسمی طارق. مسمو کا اسمی سہیب. اسمی سہیب یا سہیب. مسمو سمجھ رہے نا؟ مسمو واٹ از ہز نیم. حبیب. حبیب اسمہ حبیب. حبیب. ٹھیک ہے. یا حبیب مسمی. میں کون ہوں نہیں. میرا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا اسمو کا یا طالب مسمو کا. اسمی محمد نہیں. یا مدثر. یا مدثر مسمو ہوں و مسمو ہوں و مسمی. اسمہ ارسلان
वस्मुहु हबीब वस्मु का क्या आमिर क्या आमिर वस्मुहु नाम नहीं पता जो पूछ रहे ना उससे पहले पूछो ना वस्मु का اسمه شبیر و مسموه مجھے پتا نہیں محمد شبیر اسمه محمد اسمه نبی نبی یا شبیر مسموه و مسموه اسمه نبی وسموه عابد لیکن الحمدللہ فیل ہو گیا جی یا دانش ماں دین کا ایسے پوچھا جی ماں دین کا تمہارا دین کیا ہے تو انہوں نے کہا دینی دینی الاسلام اور پھر یہ ہدایت کا کلمہ کو آگے ملانے کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں نقل دے کر ملاتے ہیں دینی الاسلام میرا دین اسلام. تو جو قبر میں ایک سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب بھی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. تو پوچھا جائے گا ماں دینوں کا فیقولو تو کہے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام. ہم تو مسمو کا آپ کو آج تک مولوی صاحب نے ہمیں جو مارکسمو کا ہی پڑھایا گیا ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں خبر نہیں پتہ چل گیا نا یعنی قسموں کا حملہ ہم لوگ مسئلہ ہے جب آپ اسے پیچھے ملا کر پڑھیں گے تو حملہ علیہ کی میں لکھا رہ جائے گا پڑھنے میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے اس میں ہم انا کیوں نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں تو آپ کی جملے پریکٹس کرا رہا ہو نا تو آپ کو پورا اس کی پریکٹس آپ کو اچھی طرح ہو جائے. آپ کیا نام شبیر لیکن وہ مناسب اس لیے نہیں ہے اگر میں پوچھوں آپ کون ہیں تو آپ کہیں میں شبیر ہوں. اب میں آپ کا نام پوچھوں تو آپ کہیں میرا نام یہ پراپر جواب اس کا یہی بنتا ہے. دوسرا اس میں استفہام ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے من. من من جو ہے اردو میں کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کون کے لیے ہم دیکھنے کیا استعمال کرتے ہیں. سادہ جملہ تو کون ہے ایک جملہ صرف اور میں کر رہا ہوں پھر اس کو انگریزی میں ختم کر دوں گا. صرف دیکھ لیں یہ فارمیٹ دیکھ لیں ہو آر کوشچن ورڈ شروع میں انگریزی میں اردو میں کوشچن ورڈ شروع میں نہیں. عربی کی ترتیب جو ہے یا ترکیب کہہ لیں وہ انگریزی کے فارمیٹ جیسی ہے تو ہے کہ عربی نہیں ہے. کون کے لیے ہم نے لفظ دیکھ لیا من اور تو کے لیے آپ کو پتا انت. من انت تو کون ہے من انت یا رفیع انا طالب انا طالب انت انت طالب جدید انت طالب جدید میں نے استعمال کیا آپ کس میں استعمال ہوتا ہے ہاں یا نام والے سوالوں کے لیے. اب میں استعمال کیا نا میں نے ان سے پوچھا انت طالب جدید آر یو آر نیو اسٹوڈنٹ تو کیا جواب دے گا لا لا نہیں میں انا طالب قدیم انا طالب قدیم. کلیئر ہے. 2 months بیک کو کیسے لے 2 months بیک کو کیسے لے کے جائیں کس کو مجھے طالب علم 2 مہینے سے 2 مہینے سے نہیں بس قدیم والا 2 مہینے چھوڑ دیں
من انتا، تو کون ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب دیکھیں تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا. یہ سوال اور تیار ہو گیا آپ کا؟ قبر کے سوال ہم تیار کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ قبر کے سوال جواب اسی وقت دیے جائیں گے جب ہم جواب دے دیں گے من ربو کا، آگے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. لیکن کب؟ جب آپ اللہ کو رب مانیں گے، جب آپ اسلام کو اپنا دین مانتے ہوں گے، پھر تو جواب دیے جا سکیں گے. صرف عربی یاد کرنے سے سوالوں کے جواب نہیں، وہاں کر قبر میں عربی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ نہیں ہے سب تمہارا کہ وہاں عربی ہمیں نہیں آئے گی شاید بچے ہم سوالوں کے جوابوں سے، نہیں. وہاں جیسے فرشتے آئیں گے تو آپ کو عربی آتی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن بات تو یہ ہے کہ جواب صرف اس وقت دیے جا سکیں گے جب آپ یہ جو بھی جواب دے رہے ہیں یہ انہیں مانتے ہوں گے، اللہ کو اپنا رب مانتے ہوں گے، تو کہیں گے ربی اللہ. ربی اللہ، میرا رب اللہ. یا دانش من ربی، ویسے مجھے یاد ہے میں نے کیا پوچھا ان سے؟ من ربی، میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ربو کا اللہ، ربو کا اللہ. یا فلان من ربو ہم، ربو ہم اللہ. یا اللہ من ربکم، ربنا اللہ، ربنا اللہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سورۃ الاحقاف میں یہ الفاظ ہیں اور سورۃ حمیم سجدہ میں دوسرے الفاظ ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ. تو جس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس سے ڈٹ گیا، جم گیا، تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. کلیئر ہو گئی؟ تو من یہ بھی آپ کا کلیئر. تیسرا ہمارا کوشچن ورڈ اسماء استفہام میں سے کیا سب کو آتا ہے؟ ٹھیک ہے. کیفا اصل میں حال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیسا؟ اور انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاؤ. تو کیسا ہے؟ ہاؤ آر یو. عربی میں کیا کہیں گے؟ کیفا انت، کیفا انت، کیفا انت یا دانش؟ انا بخیر، انا میں بخیر، خیریت کے ساتھ ہوں الحمدللہ. انا بخیر. کیفا حال پوچھنے کے لیے، اور یہ جملہ ہم اکثر بولتے ہیں کیفا حالک، حالک تیرا حال کیسا ہے. اردو میں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں تیرا حال کیسا ہے، جملہ ہونا چاہیے حالک کیفا. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن کوشچن ورڈ نہیں، یہ صدارت کلام چاہتے ہیں، جملے کے شروع میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں جملے کے شروع میں لگا رہے ہیں. کیسا تکفرون باللہ، آج وہ فیل آ جائے گا نا. ابھی جو اس میں پڑھا ہے اس کے والے سے جملے میں ہوتا ہے. چوتھا اینا. اینا کہاں؟ کہاں؟
where. آپ فون پہ بات کر رہے ہیں. یا حامد این انت, این انت, تو کہاں ہے؟ تو کہتا ہے انا فی المسجد, میں مسجد میں ہوں. انا فی البیت, میں گھر میں ہوں. انا فی السوق, میں بازار میں. سمپل سر. این انت, تو کہاں ہے؟ یا عابد این القلم, این القلم, این القلم. کیا کہتا ہوں جی دانش, میں پوچھا کہ قلم کہاں ہے, تو آپ جواب دیں گے وہ قلم بھی کیا نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے پروناؤن استعمال کر دیں. وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. قلم مذکر ہے تو اس کے لیے ہوا لگا دیں. ہوا فی یدک, ہوا فی یدک. یا فی کی بجائے آپ با بھی لگا سکتے ہیں. بی یدک, ہوا بی یدک. کیونکہ آپ دیکھیں سورۃ ملک میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کی پوری بادشاہ. تو بیدہ, ٹھیک, بات جو ہے یہ فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ہوا فی یدک, یہ آپ کے ہاتھ میں. یا دانش این الکتاب, این الکتاب پورا جملہ, پورا جواب دیں. ہوا ہوا علی الکرسی. یا نوید این الساعۃ, یا علی الجدار, یا علی الجدار, یا علی الجدار. این عابد, عابد فی المکتبہ, عابد فی الفصل, ہوا فی الفصل, فصل کلاس روم, he is in the classroom. ہوا فی الفصل. تو اینا اب کہاں کے استعمال کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں الفاظ ہے کہ یہ جو آخرت کا قیامت کا انکار کرتا پھر رہا ہے نا, آج جب وہ قیامت آئے گی, وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. الانسان, اب دیکھیں یقول الانسان, ہر انسان, یہ نہیں کہ تمام انسان کہیں گے. اب وہ کون سا, وہ اسپیسیفک انسان, وہ پرٹیکولر انسان جو قیامت کا آخرت کا انتظار کر رہا ہے کہ این المفر, بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. بھاگنے کی جگہ ہے نہیں. کلا, اسے کہے گا کلا, ہرگز نہیں. لا وزر, لا وزر کون سا ہے؟ دائے نفی بنس, لا وزر, کوئی جائے بنا نہیں ہے, کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر, اس دن تو ٹھکانا تیرے رب کی طرف ہی ہے, جانا رب کی طرف.
ٹھیک ہے؟ تو اینا کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پانچواں اور چھٹا اس میں استفہام ہم اکٹھا پڑھیں گے، اس لیے کہ الفاظ دو ہیں لیکن دونوں کے معنی ایک ہے متاع اور دوسرا ہے ایانا۔ متاع اور ایانا، ان دونوں کے معنی ہیں کب، اور کب کے لیے کیا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں انگریزی میں؟ پرانی کے ایگزامپل جو آپ کے سامنے رکھوں، کل ہم نے بات کی تھی کہ عرب کو پتا تھا کہ جب کلمہ کہنا ہے، جب لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ایک گواہی دینی ہے، تو ہوگا کیا، عرب کو پتا تھا اور سب کچھ ہوا آپ کے